جناب ظفر مرزا صاحب نے بھی ایک بڑی باریک واردات ڈالی. ظفر مرزا صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا اپوزیشن بہت تنقید کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل کر رہی ہے. کہا دوائیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ بالکل پتہ ہے. ایک اور وزیر جو ہے مبینہ طور پر ان کے اوپر بھی دوائیاں کی مہنگی کرنے کے الزام میں اور کچھ کمپنیوں سے ساز باز کے الزام میں ہٹائے گئے تھے, کیانی صاحب ان سے پہلے جو تھے. یہ آگے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں جو ہے نا, ہم اس کا اختیار جو ہے وہ دے دیتے ہیں کمپنیوں کو. کمپنی آج خود دوائیاں بڑھائیں, قیمتیں بڑھائیں اور کم کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کمپنیوں کی ادویات کی قیمتیں کم ہو جائیں گی, لوگ آسان ہو جائیں گے, اور جب ادویات کی قیمتیں کم ہو جائیں گی تو اپوزیشن کی تنقید بھی ختم ہو جائے گی, اور اپوزیشن کی تنقید ختم ہو جائے گی تو آپ کی گورنمنٹ کا مورال. اچھا, عمران خان جو ایک سربراہ مملکت ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے اس سے بڑی خوبصورت تجویز ہو ہی کوئی نہیں سکتی تھی, اس سے خوبصورت, اس سے اچھی کوئی تجویز نہیں ہو سکتی تھی کہ بھائی ان کے دور میں اگر ادویات کی قیمتیں کم ہو جائیں, اور جو بہت زیادہ اوپر جا رہی تھیں کورونا کووڈ-19 کی وجہ سے, اور اپوزیشن تنقید کر رہی تھی کہ لوگ پہلے بھوک سے مر رہے تھے, اب دوائیوں کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں, تو انہوں نے پرمیشن گرانٹ کر دی. سادہ بندے اعتبار کر جاتے ہیں نا, وہ ان کو تو نہیں پتہ کہ اندر سے بندہ کھانچا کیا لگا رہا ہے. وہ جناب والا مان کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو. اب موصوف نے کیا گیم کیا؟ موصوف نے یہ گیم کی کہ اب یہ پورا جو پروسیس تھا نا وہ سائڈ پہ ہو گیا, کیبنٹ سے منظوری ہو گئی, پورے کا پورا پروسیس جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ رکھ دیا گیا, اور دوائیوں کی قیمتیں بڑھا کے معاملہ ڈرائب کے حوالے کر دیا گیا, اور دوائیوں کی قیمتیں بڑھنے سے اربوں روپے کا کھانچا فٹ ہوا. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ وفاقی کابینہ سے خصوصی طور پر کچھ مخصوص ادویات کو منگانے کے لیے اجازت لی گئی. حالانکہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے, لیکن ظاہر ہے کہ جان بچانے کی بعض ایسی ادویات جو ہمارے پاس دستیاب نہیں تھیں, اور ان کا کچھ خام مال, کچھ ایسی چیزیں جو یہاں دوائیاں بنانے کی فیکٹریوں میں, کمپنیوں میں استعمال ہوتی ہیں, وہ اجازت لی گئی کہ آپ مہربانی فرما کے ہمیں دیں, تاکہ ہمارے پاکستان میں حالات بہت زیادہ اس وقت میں بیماریوں کی وجہ سے خراب ہیں. تو وہ اجازت دی گئی, اور وہ ایک مخصوص مقدار کی اجازت دی گئی تھی کہ اتنی ساری دوائی جو ہے وہ منگوا لیں. اب موصوف نے دھڑلے سے بہت پتہ نہیں کن کن کمپنیوں کو اجازت دی اور کیا کیا, اور جناب بہت زیادہ لمبا چوڑا مال آ گیا انڈیا سے دوائیوں کا. لوگوں نے اس میں بھی بڑی تگڑی دہاڑیاں لگائیں, اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ حصہ کہیں نہ کہیں سے مرزا صاحب کی جیب میں بھی جا رہا تھا. اچھا, اب عمران خان صاحب نے بلایا, مرزا صاحب آ جائیے, تشریف لائیے. آگے مرزا صاحب کے سامنے عمران صاحب نے پوری وہ لسٹ رکھ دی. حیران ہو گئے, آنکھیں کھل گئیں. میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں, یہ کوئی نہیں بتائے گا. آنکھیں کھل گئیں, کہتے ٹھک, یہ دیکھو جناب لسٹ. ہاں جی, یہ کیا ہے؟ حیران ہو گئے. یہ میڈیکل منگوائی ہیں, یہ ادویات منگوائی گئی ہیں. جی انڈیا سے منگوائی ہیں. جی یہ لسٹ کس نے بنائی ہے؟ نہ کوئی بات آئے تو نہ کوئی جائے, کہ مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا وزیر کس بات کی ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو خصوصی پرمیشن گرانٹ کی گئی تھی, اور اتنی دوائیاں اور اتنے اربوں روپے کا یہ کام کیسے ہو گیا؟ کوئی جواب نہیں ہوا. پتر رسی فلک. بات یہ ہے کہ عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کی چھتری کے نیچے بھی کوئی کرپٹ بندہ ہوگا تو وہ بچے گا نہیں. ثابت ہو جائے, پروف آ جائے, کاغذ آ جائیں, ایویڈنس آ جائے, خالی الزام نہ ہو, تو وہ جو مرضی اپنے آپ کو کہے. جہانگیر ترین سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں تھا عمران خان کے. ہیں اے پی ایم جو ہے وہ اے ٹی ایم کہا جاتا تھا اس کو. اپوزیشن یہی جو ہے نا الزام لگاتی تھی کہ عمران خان کا اے ٹی ایم ہے, عمران خان کا کچن وہ چلا رہا ہے, سارے گھر کے خرچے وہ چلا رہا ہے. تو جب پتہ چلا کہ شوگر مافیا میں شریک ہے, تو پھر عمران خان کے قریب نہیں پھٹکا, ملک سے باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ وی این جو ہے, یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہمارا کوئی یہ اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن کا فورم ہے. یہ ایک ایماندارانہ بات ہے جس کا قبر میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی عمران نے ابھی اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے اس کے ارد گرد کوئی کرپٹ آدمی ہے تو وہ اس کو معاف نہیں کرتے.